بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں امراء عابد اور آج میری موضوع گفتگو شخصیت کا نام ہے سر سید احمد خان۔ سامعین، سر سید احمد خان نے 17 اکتوبر 1817 میں ایک سادات گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بہادر شاہ ظفر کے بہت قریبی حلقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک زاہد و عابد اور صوفی منش انسان تھے۔ سر سید احمد خان نے ابتدائی تعلیم خاندان میں ہی حاصل کی۔ فارسی اور عربی کا شوق تھا، اس لیے دونوں زبانوں میں کافی مہارت حاصل کی۔ 1838 میں سر سید کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 22 برس تھی۔ چنانچہ والد کے انتقال کے بعد ان کو ملازمت کی فکر لاحق ہو گئی۔ آخرکار وہ ویسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے ہوئے صدر امین کے عہدے پر پہنچے۔ 1842 میں آپ کو دہلی میں جج کے عہدے پر فائز کر دیا گیا۔ سر سید احمد خان کیونکہ بہادر شاہ ظفر کے بہت قریب تھے، اس لیے انہیں جواد دلولہ اور عارف جنگ کا خطاب عنایت کیا۔ ان کی خدمات کے صلے میں برطانوی حکومت نے ان کو سر کا خطاب دیا۔ سر سید احمد خان ہندوستان میں مسلم امت کی ناکامی کے بعد خضر راہ بن کر انہیں ہندوستان کے مسلمان 1857 کے بعد معاشرتی، معاشی اور اقتصادی مایوسی سے دوچار ہوئے۔ معاشرتی اور سیاسی طوفان کے اس اندھیرے میں سر سید احمد خان روشن تارے کی طرح مسلمانوں کو سیدھا راستہ دکھانے اور ان میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ انہوں نے کافی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ انگریزوں کو اس ملک سے اس وقت تک نہیں نکالا جا سکتا جب تک مسلمان ان کی تہذیب کو اپنانے اور جدید علوم کے حصول کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان باہمی اتفاق کا راستہ ہموار کیا اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک منظم تحریک چلائی۔ سر سید احمد خان کی خدمات تحریک علی گڑھ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس تحریک نے زندگی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کیا۔ اس تحریک نے سماجی، تعلیمی، معاشرتی اور مذہبی پہلوؤں کو اس قدر اجاگر کیا کہ یہی پہلو بعد میں تحریک پاکستان کا سبب بنا۔ سر سید احمد خان نے حاکم اور محکوم کے رشتے کو بہتر بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے 1858 میں اسباب بغاوت ہند کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے انگریزوں کو بتایا کہ غدر ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، بلکہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو اس سلسلے میں اکسایا اور اس میں حکومت برطانیہ کی بہت غلطیاں تھیں جن کی بنا پر ہندو اور مسلمان دونوں مایوسی کا شکار ہو چکے تھے۔ چنانچہ مایوسی نے انہیں انگریزوں کے خلاف بغاوت پر اکسایا، ورنہ مسلمان کبھی بھی غدر میں حصہ نہ لیتے۔ اس کتاب کے شائع ہونے سے انگریزوں کے شکوک کافی حد تک دور ہو گئے۔ انگریزوں کے دلوں میں یہ احساس پوری طرح بیٹھ گیا کہ مسلمانوں نے غداری سے کام لیا ہے۔ انگریزوں کے ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے ایک اور کتاب لکھی، جس میں اس بات کا جائزہ لیا گیا تھا کہ جنگ آزادی کے ذمہ دار صرف مسلمان نہیں، بلکہ یہ جنگ ان مایوسیوں اور ناانصافیوں کا نتیجہ تھا جن سے ہندوستان کے باشندے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور دوچار رہے تھے۔ اس کتاب کا نام ہندوستان میں وفادار مسلمان تھا۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی رسوموں کو ختم کرنے کے لیے سر سید نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تہذیب الاخلاق تھا۔ اس رسالے میں معاشرتی اصلاح کے لیے مختلف مضامین لکھے جاتے تھے۔ سماجی خدمات میں تہذیب الاخلاق نے اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے کے ذریعے ہندوستان کے باشندوں کے درمیان معاشرتی یگانت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ سر سید کے نزدیک انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا تھا، لیکن یہ خود مسلمانوں کی غلطی تھی کہ وہ جدید علوم کی طرف راغب نہیں ہو رہے تھے۔ چنانچہ سر سید نے مسلمانوں کو جدید علوم کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک تعلیمی تحریک شروع کی۔ اس تحریک نے بعد میں علی گڑھ تحریک کا روپ دھار لیا۔ تعلیمی خدمات کے سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ مختلف علاقوں میں مدرسے اور اسکول قائم کرنا شروع کر دیے۔ 1859 میں سر سید نے مراد آباد میں پہلا مدرسہ قائم کیا۔ 1862 میں غازی پور میں وکٹوریہ اسکول قائم کیا۔ 1857 میں علی گڑھ میں MAO اسکول قائم کیا۔ 1877 میں MA اسکول کا درجہ بڑھا کر کالج کر دیا گیا۔ ان تمام مدارس میں سر سید احمد خان نے انگریزی تعلیم لازمی قرار دی۔ 1877 میں وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹبیٹن نے
علی گڑھ کالج کا سنگ بنیاد رکھا تو تھوڑے ہی عرصے میں یہ کالج کی اہم درسگاہ بن گیا۔ مسلمانوں کی ذہنی اور فکری آبیداری کے لیے سر سید نے 1862 میں غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کی۔ اس سوسائٹی کے تحت انہوں نے جدید علوم کے اردو تراجم کرائے اور ان تراجم کو چھاپنے کے لیے چھاپا خانہ کا اہتمام کیا۔ اس سوسائٹی کے زیر نگرانی بے شمار انگریزی تراجم کرائے اور ان تراجم کو چھاپنے کے لیے چھاپا خانہ کا اہتمام کیا۔ اس سوسائٹی کے زیر نگرانی بے شمار انگریزی زبان کی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا گیا۔ اس سوسائٹی کا سب سے بڑا کارنامہ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا تھا۔ 1866 میں سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ شائع کرنا شروع کیا۔ یہ اخبار اس مقصد کے لیے جاری کیا گیا تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان کے مسائل سے روشناس کرایا جائے اور ہندوستانیوں کو انگریزوں کی تہذیب و تمدن کے قریب لایا جائے۔ 27 دسمبر 1886 کو سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ اس کانفرنس کا سب سے بڑا مقصد دور دراز کے علاقوں میں آباد مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا جائے۔ اس کے دو بڑے مقاصد تھے۔ پہلا، مسلمانوں میں مغربی تعلیم اعلیٰ درجے تک پہنچانے کی کوشش کرنا، اور دوسرا، ایسے تعلیمی ادارے جہاں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے ان کو ہر قسم کی مشکلات سے نکال کر مستحکم کرنا۔ سیاست میں سر سید وہ پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے ہندوستان کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ انہوں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ ہندو اور مسلم متحد نہیں رہ سکتے، کیونکہ دونوں کا مذہب، تمیز، تہذیب، تمدن ایک دوسرے سے الگ ہے۔ اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنی تمام تر توجہ انگریزی تعلیم اور مغربی تعلیم پر دیں اور سیاست سے پرہیز کریں۔ سیاسی خدمات کے سلسلے میں دو قومی نظریہ پیش کرنے میں ان کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے تشخص کو ابھارنے کے لیے اردو زبان کو اپنی زبان قرار دیا، اور اردو زبان فارسی، عربی اور بہت سی زبانوں کے ملاپ سے وجود میں آئی، اور 19ویں صدی کے آخر تک اس نے کافی ترقی کر لی۔ لیکن 1888 میں بنارس کے ہندوؤں نے ایک تحریک چلائی کہ اردو زبان اور رسم الخط کی جگہ ہندی زبان اور دیوناگری رسم الخط رائج کیا جائے۔ اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے بڑی جدوجہد کی اور ہندوؤں کو اس ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ شروع میں سر سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے، لیکن 1868 کے بعد ہندوستان میں ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے نہ صرف سر سید کی زندگی اور انداز فکر کو بدلا بلکہ ہندو مسلم اتحاد کو پارا کر دیا۔ ان حالات سے متاثر انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور یہ بات واضح کر دی کہ ہندو اور مسلم ایک قوم نہیں ہو سکتے، بلکہ دونوں علیحدہ قومیں ہیں۔ اور سر سید نے پھر مسلمانوں کو کانگریس میں شریک ہونے سے روکا اور ان کو بتایا ہندو کبھی بھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ان کے دو قومی نظریے نے ہندوستان میں مسلمانوں کے ملی تشخص کو ابھارا اور ہندوستان کی سیاست کا رخ موڑ دیا۔ جدید علوم کی ترویج کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے مذہبی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے بے شمار مذہبی مضامین لکھے اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سی مذہبی کتابیں بھی مرتب کی۔ اس سلسلے میں ان کی مذہبی کتابیں درج ذیل ہے: پہلی خطبہ احمدیہ، دوسری قرآن مجید کی تفسیر اور تیسری رسالہ تعلیم تام اہل کتاب۔ یہ کتاب سر سید نے سر ولیم مور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں لکھی اور ولیم مور نے کے اعتراضات کا جواب دیا، اور اس قدر سخت اور متعدل جواب دیا کہ ہندوستان میں انگریز حکومت کو معافی مانگنا پڑی۔ تحریک علی گڑھ وہ تحریک ہے جس نے مسلمانوں میں قومیت کی ایک نئی روح پھونکی اور ان کے سیاسی میدان ہموار کر کے انہیں جداگانہ حیثیت کا احساس دلایا۔ اس تحریک نے مسلمانوں میں ایسا اتحاد کرا دیا تھا کہ جس کی بنا پر مسلمانوں نے اپنی سیاسی حیثیت کو تسلیم کروانے کا پروگرام بنایا، اور 1906 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس ڈھاکے میں مسلم لیگ قائم کی گئی۔ اس تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کر دیا، ان کی منزل کی نشاندہی کر دی۔ 1888 میں جب ہندوؤں نے اردو
ہندی جھگڑا کھڑا کر دیا تو تحریک علی گڑھ کے بیابان نے ہندوستان کی اس سازش کو روکنے کے لیے اردو ڈیفنس سوسائٹی قائم کی اور اس کی شاخیں تمام ہندوستان میں قائم کر دی۔ اس طرح سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کی کوشش سے اردو زبان ترقی کرتی رہی۔ تحریک علی گڑھ ایک ہمہ گیر تحریک تھی۔ اس تحریک نے مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور سیاسی زندگی میں گہرے نقوش چھوڑے۔ اس تحریک نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا، ان میں جدید تعلیم کا شوق پیدا کیا، ان کی معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، انہیں عمل اور جدوجہد کی ترغیب دی اور نئے دور کے تقاضے سمجھائے۔ بس اسی طرح سر سید احمد خان کی یہ تحریک مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی تحریک بن گئی۔